السلام علیکم دوستوں، آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا بھائی ندیم دستی۔ دوستوں، ماہ مقدس کے نیک ایام جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ امید ہے آپ سب دوست جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہوں گے اور اپنی عبادات میں جو ہے وہ مصروف ہوں گے۔ آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میرے معزز مہمان جناب قاری اسماعیل فاروقی صاحب، جو کہ ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ محمدیہ پور سلطان کے۔ آج ان کو اپنے پلیٹ فارم وسیع برم کے اوپر دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم چند مسائل کے اوپر گفتگو جو ہے وہ کریں گے۔ امید ہے گفتگو آپ کو اچھی لگے گی۔ انتہائی اہم اور تفصیلاً گفتگو جو ہے وہ مختلف مسائل کے اوپر ہم کریں گے، جس پر آپ کا ساتھ جو ہمیں چاہیے ہوگا۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میرا ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ندیم بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کی سائی کے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ شکریہ۔ الحمدللہ، باقی آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، جمال کا احسان ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا بھی۔ میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ ہمارے دوستوں کو، جتنے بھی ناظرین ہمیں امت مسلمہ کے لوگ سن رہے ہیں، ہمیں یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے میں چاہوں گا سب سے پہلے چند چیزیں جو ہے وہ بتائیے، اس کے بعد ہم روزے کی فضیلت اور اس کے آگے جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک رمضان المبارک کی فضیلت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے سورۃ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں جو پوائنٹ ہے نا، سمجھنے کی جو بات ہے، وہ امت مسلمہ کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے۔ اور بیسیکلی جو آج کل کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے، تو نوجوانوں کو اس بات پہ نا فخر کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ مالک کائنات نے روزہ رکھنے والوں کو، جن پر روزہ فرض کیا ہے، اللہ نے ان کو کن الفاظ سے مخاطب کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ڈائریکٹ ایمان والے کہا، یعنی باقی کوئی اور بات نہیں ہے کہ یا ایھا الناس ایسے کہو کہ پیغام عبادات کا آ رہا ہے لہذا یہ ایسے کریں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے کہ ایمان والوں کو، اے لوگوں نے کہا، نہیں کہا کہ ایمان والوں، کہ ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرضیت کا مطلب ہے مالک کائنات نے روزے فرض کرنے سے پہلے ہم سے کتنا پیار کیا ہے، اللہ نے کتنی زیادہ محبت کا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، روزہ دار سے، روزہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے سے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تو یہ روزہ رکھنے والا ایسے نہ سمجھے زمانے کو دیکھ کے یا لوگوں کی باتوں کو دیکھ کے یا آج کل کے نئے دور کے فتنوں کو دیکھ کے کہ یار پتہ نہیں یہ میرا روزہ بھوکا پیاسا رہنا، یہ سارا کچھ کرنا پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، پتہ نہیں قبول بھی ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اس کو تو اس جملے سے اندازہ ہو جانا چاہیے اللہ نے مجھے ایمان والا کہا ہے۔ جب ایمان والا کہا، اگر وہ روزے رکھ رہا ہے تو اب اس کے برعکس بھی ایک بات ہے، اگر وہ روزے رکھ رہا ہے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کے لیے خوشخبری ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری دیتا ہے، اور روزہ جو ہے نا وہ صبر کا نام ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا اپنی شان کے لائق۔ ہر اعمال کا بدلہ ایک لمیٹڈ حیثیت میں ہوتا ہے، لیکن روزے کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے عطا فرمائے گا، اتنا زیادہ اس کا اجر اور ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والوں کو ایماندار کہا، ایمان والا کہا، محبت کا اظہار فرمایا، پیار اور عقیدت پیار کا اظہار فرمایا، تو اس کے برعکس بھی ایک کام ہے نا، جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جو نہیں رکھتے جان بوجھ کر، تو ان کے بارے میں کیا وہ اس کیٹیگری سے دور چلے جاتے ہیں؟ ان کو چاہیے، اگر کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہیں، تو وہ اس کیٹیگری کے اندر آنا پسند کرتے ہیں، اور پسند کرنے کے باوجود اگر نہیں آ رہے تو پھر وہ سمجھے کہ ہم ایمان کے کس حصے پر ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس پیار کے ساتھ نہیں ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب پیار تو جس سے کیا جاتا ہے نا اسی کو مخاطب کیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ صرف تم پر فرض نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے روزے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے فرض کیے گئے، پہلے لوگوں پر بھی تھے۔ اور اس میں فرضیت کا جو معاملہ ہے، یہ نہیں ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے ہیں لہذا وہ کھلا پلا نہیں سکتا کیا ہمیں، جو ہر وقت ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، ہر کسی کو، ہر جاندار کو رزق عطا کرتا ہے، وہ ایک دن میں 24 گھنٹے کے کچھ گھنٹوں کے اندر، رات کو تو کھانا پینا جائز ہے، الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے وہ رزق نہیں دے سکتا، وہ دے سکتا ہے، لیکن وہ ہمیں آزمانا بھی تو چاہتا ہے نا۔ کون ہے ایسا جس کو میں نے 11 مہینے کھلایا پلایا، سب کچھ عطا فرمایا، اب آیا وہ میرے نام پر رکتا بھی ہے یا نہیں رکتا ہے؟
اور فرمایا لعلکم تتقون، اس میں خدا تعالیٰ کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو خدا تعالیٰ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، ہمیں ہمارے لیے فرمایا کہ یہ تمہیں کیا ہے، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے. اور فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، کتنے، ایک مہینہ ہی ہے نا، گنتی کے دن ہے. ہماری اپنی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی سوچ ہوتی ہے، ہم شروع سے ہی گننا شروع کرتے تھے 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، وہ تو ہمیں پہلے ہی بحث ہماری چھڑ جاتی ہے کتنے روزے ہوں گے اور کہاں کیسے کب چاند نظر آئے گا، ٹھیک ہے. فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، اگر تم ان کے اندر ثبوت دو گے اللہ تعالیٰ سے محبت کا، اظہار کا، عقیدت کا، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی کرم فرمائے گا. پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا، بندہ میری طرف ایک قدم چلتا ہے تو میں 10 قدم چلتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ مالک کائنات، تو میں ایک بات ویسے بھی کرتا رہتا ہوں نظیم صاحب کہ مالک کائنات نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشنے کے یہ بہانے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ تم کرو گے، روزے رکھو گے بخش دوں گا، لیلۃ القدر آ رہی ہے اگر اس کو تلاش کرو گے تو بخش دوں گا، شب برات ہوتی ہے اس میں اگر عبادت کرو گے تو بخش دوں گا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ آپ کے وسیلہ سے ہمیں یہ سارا کچھ عطا فرمایا. ورنہ ہمارے، آپ بہتر جانتے ہیں اس معاملے کو، اگر ہمارے اعمال پر نظر دوڑائی جائے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس پر بیٹھ کر فخر کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ واضح فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب ان کو بھی میں عذاب دیتا نہیں دے رہا، کیوں؟ کیونکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. بے شک، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں رعایت عطا فرمائی ہے نا، یہ میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے. لہذا فرمایا ایام معدودہ، ٹھیک ہے، گنتی کے چند دن ہیں، ان کے اندر تم اللہ تعالیٰ کی آزمائش جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس پر پورا اترو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس میں چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں کہ میں تمہاری آزمائش کرتا ہوں. صبر پر کون پورا اترتا ہے؟ جو صبر کرے گا پھر اس کے لیے خوشخبری ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم صبر نہیں کرو گے اور جو مرضی آئے. ہم بیسیکلی یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ دین کو اپنی سوچ کے مطابق چلائیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم، ہماری سوچیں، ہمارا زندگی کا نظام اور ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، یہ سب کے سب دین کے تابع ہیں، دین ہمارے تابع نہیں ہے.